2015 2015 میں ایک نئی کنٹری جو ہے وہ یورپ کے اندر شامل ہوئی ہے۔ 2015 میں اس کا نام رکھا گیا۔ 2 سال کے بعد یہ تھوڑا سا اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اس کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً 7 سال گزر گئے ہیں اس کنٹری کو، جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس کی بہت اچھی کرنسی بھی ہے، ہیوی کرنسی ہے، اس کی ڈالر کے ساتھ کی کرنسی ہے، اور جتنی ڈالر کی قیمت ہے، پرائز ہے، اسی پرائز پہ ان کی بھی کرنسی ہے۔ یہ کون سی کرنسی ہے اور کیا کیا بینیفٹ آپ کو دے رہی ہے، آئیے اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت کنٹری ہے یہ، یورپ کے اندر ہے یہ کنٹری، جہاں پہ آپ ایزی جا سکتے ہیں۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی انفارمیشن کے لیے۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج بہت اچھی ایک انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقریباً اس کو آپ 7 سال بھی کہہ سکتے ہیں، 7 سال سے لے کے 9 سال تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اولڈ یہ کنٹری ہے۔ یہ کنٹری ایسی ہے کہ کئی سالوں تک یہ فارغ پڑی رہی۔ بہت چھوٹی سی کنٹری ہے۔ اس کا جو ٹوٹل کنٹری اگر اس کو دیکھا جائے تو 7 کلومیٹر کے اندر یہ کنٹری ہے۔ یہ حصہ تھا پہلے یوگوسلاویہ کا، جس کو ہم یوگوسلاویہ کہتے تھے، جبکہ یہ اکٹھے ملک تھے سب، کروشیا وغیرہ اور بوسنیا، یہ والے جتنے بھی ملک تھے یہ سب اکٹھے تھے۔ تو سربیا وغیرہ بھی تھے اس میں، شام، مونٹی نیگرو اس کے شام میں، بہت ساری کنٹریز جو ہے چھوٹے چھوٹے جو اب کنٹریوں کے نام لیے جاتے ہیں، پہلے صرف یوگوسلاویہ ہوتا تھا۔ اس ٹائم پہ جب یہ ان کے بارڈر بنے، یہ کنٹریاں علیحدہ علیحدہ ہوئیں سب کی، تو یہ حصہ جو تھا 7 کلومیٹر کا، یہ سربیا کے حصے میں آ گیا۔ تو سربیا نے تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کی۔ یہ ایک جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، ایک بڑا خوبصورت سا، لیکن کیونکہ اس وقت نیا دور تھا، کیونکہ بذات خود جو ہے سربیا بھی نیا انٹر ہوا تھا، اس لیے انہوں نے توجہ نہیں دی اور یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کروشیا نے اس کے اندر داخل ہوا۔ کروشیا نے اس کو آباد کرنے کی ٹرائی کی، لیکن اس نے بھی چھوڑ دیا۔ پھر کئی سال تک یہ بالکل فضول ایک جنگل کی طرح پڑا رہا۔ پھر ایک شخص آیا جس کو ہم جنونی بھی کہتے ہیں، کہ جنون تھا اسے، جس کا نام تھا وٹ جرنیکا۔ اس نے کہا جی میں یہ کنٹری کو آباد کروں گا، اور اس کو اس شخص نے اس کنٹری کا نام دیا، جو کہ نام اس نے جب دیا تو کہنے لگا کہ یہاں پہ میں نے آبادی کرنی ہے، لوگوں کو لانا ہے، اور یہاں پہ صرف وہ لوگ ہی آئیں گے جو کہ جیو اور جینے دو، یہ دونوں چیزوں کو رکھیں گے، تو تبھی یہ لوگ جو ہیں یہاں اس کنٹری میں بس سکیں گے، ورنہ جو اس چیز کو فالو نہیں کرے گا میں اس کو یہاں پہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس شخص نے اس کا نام رکھ دیا لیبر لینڈ۔ لیبر لینڈ کو لے کے یہ شخص آگے بڑھا۔ سٹارٹ میں اس کے پاس 20 لوگ تھے، 20 لوگوں کی ایک انہوں نے کنٹری بنائی۔ اس کے بعد بھاگ دوڑ شروع کر دی اور اعلان کر دیا جو بھی اس کنٹری میں آئے گا، آ کے رہے گا، اس کو پوری سہولتیں دی جائیں گی، اور وہی شخص آئے گا یہاں پہ جو جیو اور جینے دے گا، خود بھی جیے، دوسروں کو بھی جینے دے۔ تو آہستہ آہستہ یہ کنٹری جو ہے آگے بڑھتی رہی۔ تو اس ٹائم پہ اس کنٹری کے اندر بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی بھی اس کنٹری کے اندر جو ہے
وہ کہتے ہیں جی آپ آئے، موسٹ ویلکم، لیکن وہی شرط ہے جی اور جینے دو۔ نیشنلٹی جو ہے ایک منتھ کے اندر یہ دیتا ہے، لیکن کن لوگوں کو دیتا ہے اس کی بات آگے چل کے کہتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی کنٹری ہے، اس کے اندر فی الحال ایئرپورٹ بھی نہیں ہے اور ریلوے اسٹیشن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی کنٹری ہے، چل رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس ٹائم اس کنٹری کو 22 کنٹریز نے جو ہے قبول کر لیا ہے، کیونکہ ایک بینچ ہوتا ہے جو یورپین یونین کا، اس میں اس کو 25 سیٹیں چاہیے، جو کہ 3 ابھی کم ہیں، وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ اس کو مل جائیں گی۔ 120 کنٹریوں کے اندر انہوں نے اپنے آفس بنائے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دوسری زبان میں امبیسی، یا آپ اس کو کونسلیٹ کہہ سکتے ہیں، یا فی الحال اس کو آفس کہہ سکتے ہیں۔ 120 غالباً یا 120 کنٹریز کے اندر انہوں نے ابھی یہ آفس بنائے ہیں۔ اس کا جو ویزا ہے، ویزا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ نیشنلٹی اگر آپ نے لینی ہے تو آپ نیشنلٹی آن لائن جو ہے اپلائی کریں گے۔ اس کا آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ بھی مل سکتا ہے، ریزیڈنٹ کارڈ بھی آپ آن لائن اپلائی کریں گے، اور آن لائن اپلائی کرنے کی جو فیس انہوں نے رکھی ہوئی ہے $100 رکھی ہوئی ہے۔ لیکن میں ایک واضح طور پہ ایک چیز بتا دوں کہ جو ریزیڈنٹ کارڈ آپ کو ملے گا آن لائن، ریزیڈنٹ آن لائن کارڈ، اس کا صرف ان لوگوں کو فائدہ ہے جو کہ ٹریڈنگ کا کام جانتے ہیں یا بینکنگ سے لگاؤ ہے، ان کے لیے وہ کارآمد ہے۔ اور اگر آپ $100 دے کر اگر وہ صرف کارڈ حاصل کر لیتے ہیں کہ جی میں ٹریول کر لوں گا اس کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ اگر تو آپ یہ 2 کام اس سے لے سکتے ہیں، ٹریڈنگ کا کام لے سکتے ہیں یا بینک اکاؤنٹ کھلانا ہے تو وہ کھلا سکتے ہیں اس کنٹری کے اندر، لیبر لینڈ کے اندر۔ اس کے علاوہ اس سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں، نیشنلٹی آپ لے لیتے ہیں تو پھر وہ آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور نیشنلٹی جو ہے وہ کن لوگوں کو وہ دے رہا، جو اس کا صدر اس ٹائم پہ ہے، وہ نیشنلٹی دے رہا ان لوگوں کو۔ وہ کہتا ہے جی کچھ لے کے آؤ۔ کیا شرط ہے اس کی کہ کچھ لے کے آؤ؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسہ لے کے آؤ، اس کا مقصد ہے کہ کچھ ایسی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی ایسا ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ یہاں آ کے لوگوں کو سکھائیں۔ مثلاً آپ سپورٹ مین ہیں، آپ نے کافی گیموں میں حصے لیے ہیں، آپ کو سپورٹ آتی ہے، آپ آئیں یہاں پہ سپورٹ سکھائیں۔ اگر آپ میں کوئی بھی ایسا ہنر ہے، کوئی ایسی چیز ہے آپ میں، تو آپ کو میں فوری طور پہ 1 منتھ کے اندر جو ہے میں آپ کو نیشنلٹی اس کی دیتا ہوں۔ نیشنلٹی کا تو ہے یہ اصول۔ اب رہ جاتی ہے بات ویزے کی۔ ویزا بھی یہ کنٹری دیتی ہے۔ اس کے ویزے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ویزا آپ کو اس کا کس طریقے سے مل سکتا ہے۔ اس کے پاس جیسا کہ میں نے کہا کہ ایئرپورٹ نہیں ہے، انہوں نے ایئرپورٹ جو ہے لیز پہ لیا ہوا ہے سربیا سے۔ سربیا کا جو آرمی ایئرپورٹ ہے وہ ان کے پاس ہے، اور پہلے آپ کو لینا پڑے گا سربیا کا ویزا۔ اور سربیا کا ویزا آپ کو کیسے ملے گا؟ سربیا کا ویزا آپ کو ملے گا جب تک آپ کو لیبر لینڈ کی ایک انویٹیشن لیٹر نہ ہوگا۔ آپ کے پاس لیبر لینڈ کا انویٹیشن لیٹر ہوگا تو وہ لیٹر کے ذریعے آپ سربیا ایمبیسی کو جو ہے وہ فارم پر کر کے دیں گے ویزا، ٹرانزٹ ویزے کا، تو وہ اس لیٹر کے تحت آپ کو سربیا جو ہے ویزا فوری طور پہ دے گا، اور اس کے چانسز نہیں ہے کہ وہ کینسل کرے آپ کا ویزا یا آپ کو وہ ویزا نہ دے۔ یہ 100% آپ کو ویزا دے گا اگر آپ کے پاس لیبر لینڈ کا
انویٹیشن لیٹر ہے تو پھر آپ پہلے سربیا جائیں گے اس ایئرپورٹ پہ جو کہ انہوں نے لیز پہ لیا ہوا، وہاں سے آپ یا بائی بس جائیں گے، بائی روڈ جائیں گے، یا بائی سی جائیں گے اس لینڈ کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہو آپ وہاں جا کے کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک تھام نہیں ہوگی۔ صرف یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کریمنل کیس نہ ہو، آپ کسی کیس کے اندر ملوث نہ ہوں۔ جینے اور جینے دو کہ دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ہر ایک سے جو ہے وہ کنٹری جو ہے، جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں۔ ابھی تک بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ جو کہ انہوں نے کشتی نما گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ویسے گھر ڈال لیے ہوئے ہیں، بنا لیے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کشتیوں کے ذریعے کشتی میں ہی رہتے ہیں۔ وہ بہت بڑی بڑی بوٹس جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں اور اسی میں وہ رہتے ہیں۔ کام وغیرہ بہت ہے وہاں پہ، جیسا کہ نئی ڈیولپنگ ہو رہی ہے، جو جس کنٹری میں بھی نئی ڈیولپنگ ہوتی ہے وہاں پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ڈسکرپشن کے اندر میں ان کی ویب سائٹ، اوریجنل ویب سائٹ جو ہے وہ دے رہا ہوں، آپ اس کو اچھے سے پڑھیے۔ وہیں پہ اگر نیشنلٹی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نیشنلٹی کے حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو، تو وہیں پہ آپ نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور ریزیڈنٹ پرمٹ جو آن لائن کارڈ ہے اس کے لیے بھی آپ اپلائی وہیں پہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔